بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو بی ایم یونیورس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے میکلیلینڈز ہیومن موٹیویشن تھیوری، میکلیلینڈ کا انسانی حوصلہ افزائی کا نظریہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو۔ ریگارڈلیس آف اوور جینڈر، کلچر اور ایج، McClelland asserts that we all possesses three motivating factors, one of which will ultimately become our dominating or dominant motivator. McClelland یہ بیان کرتا ہے کہ چاہے آپ جینڈر کے پرسپیکٹو سے دیکھیں یا کلچر سے یا عمر کے تقاضے سے، آپ کسی بھی کلچر سے ہیں، آپ کا جینڈر میل ہے، آپ کا جینڈر فیمیل ہے، یا آپ ایج کے کسی بھی حصے میں ہیں، تو تین ایسے موٹیویٹنگ فیکٹر انسان میں پائے جاتے ہیں کہ جو اس کو ڈرائیو کرتے ہیں، اور ان تینوں موٹیویٹنگ فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر ڈومینیٹنگ فیکٹر ہوگا، وہ آپ کا ٹاپ لیول کا موٹیویٹنگ فیکٹر ہوگا۔ This primary driver is heavily influenced by your culture and past experiences. اور یہ جو ڈومینیٹنگ فیکٹر ہوگا یا جو موٹیویٹر ہوگا، یہ بنیادی طور پہ آپ کلچر اور تجربے کی بنا پر آپ اس کو ایڈجسٹ کرتے۔ تو بیٹا یہ تھا بیسک انفارمیشن اباؤٹ میکلیلینڈ، جس میں تین ڈومینیٹنگ فیکٹرز، موٹیویٹنگ فیکٹرز کا ذکر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موٹیویٹنگ فیکٹرز ہیں کیا۔ سب سے پہلا ہے نیڈ فار اچیومنٹ۔ کوئی ایک ہیومن بینگ کچھ اچیو کرنا چاہتا ہے، اور جب آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ بڑے سے بڑا چیلنج بھی لیتے ہیں، آپ بڑے سے بڑا رسک بھی لیں گے تاکہ اپنے گول کو اچیو کر سکیں۔ آپ ریگولر بیسس پہ فیڈ بیک لینا چاہیں گے کہ ویئر یو اسٹینڈ، آپ کی ٹیم کیا کر رہی ہے، اس کا کیا رزلٹ ہے، لیکن وہ اکیلے میں یہ سارے کام کرنا چاہتا ہے۔ تو جو انسان چاہے میل ہے چاہے فیمیل ہے، اس میں یہ کوالٹیز پائی جائیں کہ وہ چیلنج ٹیکر ہو، وہ رسک ٹیکر ہو، اور وہ آگے بڑھنا چاہے، تو سمجھیں کہ اس کا جو ڈومیننٹ موٹیویٹر فیکٹر ہے وہ اس کا نیڈ فار اچیومنٹ ہوگا۔ نیڈ فار پاور، ایسا انسان جس کی خواہش ہے وانٹس ٹو کنٹرول اینڈ انفلوئنس ادر، دوسروں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، ان پہ اثر انداز ہونا چاہتا ہے۔ اگر آرگومنٹ شروع ہو جائے تو وہ آرگومنٹ میں اپنے آپ کو وننگ پوزیشن پہ دیکھنا چاہتا ہے، کمپٹیشن میں جانا چاہتا ہے اور کمپٹیشن ون کرنا چاہتا ہے، اور وہ انجوائے کرتا ہے اسٹیٹس کو اور ریکگنیشن کو۔ ایسا بندہ ہم کہیں گے کہ وہ نیڈ فار پاور سے موٹیویٹ ہوگا۔ تیسرا پوائنٹ ہے نیڈ فار افیلیشن۔ جو بندہ نیڈ فار افیلیشن سے موٹیویٹ ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک گروپ کے ساتھ رہنا چاہے گا، اس کو یہ بڑا پسند آئے گا کہ کوئی اس کی تعریف کرے، اور وہ گروپ کے ساتھ موو کرے گا، جہاں پہ گروپ جائے گا، ٹیم جائے گی، وہ اس کے ساتھ ہو۔ کلیبریشن کو بڑی اچھے انداز سے وہ ایکسپٹ کرے گا اور کلیبریٹ کرنا چاہے گا۔ ہائی رسک یا انسرٹنٹی کی اگر ہم بات کریں تو اس سے اوائڈ کرے گا۔ تو بیٹا میں نے یہاں پہ تین موٹیویٹنگ فیکٹرز کا ذکر کیا، نیڈ فار اچیومنٹ، نیڈ فار پاور، نیڈ فار افیلیشن۔ ہر انسان میں یہ تینوں نیڈز ہوتی، لیکن کوئی ایک ایسی نیڈ کسی کی ہوتی ہے جو اس کو موٹیویٹ کرتی ہے ٹو ڈو سرٹن ٹاسک، ٹو پرفارم سرٹن ڈیوٹیز۔ اور جب ہم ایچ آر ایکسپرٹس ہیں تو ہم نے اپنی ٹیم میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کس پوزیشن پہ اچھا کام کرے گا، اور اس کا رول اینڈ رسپانسبلٹی آپ نے اسی طرح ڈیفائن کرنا ہے۔ تو بیٹا یہ آج کا لیکچر تھا، مجھے امید ہے کانسیپٹ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔